الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وقم لأتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جھوم کے بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی آئے. ایک مطلب ہے سبحان اللہ. خلیل اللہ بھی آئے، کلیم اللہ بھی آئے. مثال نہیں آیا نہ آئے گا. مثال ساقیے کو سے نہیں آیا نہ آئے گا. اور میرا اعلان ہے لوگو، میرا ایمان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، میرا ایمان ہے لوگو. محمد سے نبی بڑھ کر، محمد سے نبی بڑھ کر نہیں آیا نہ آئے گا. محمد سے نبی بڑھ کر نہیں آیا نہ آئے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وقت کی قلت کے پیش نظر میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں. آؤ سمیع وقار، جب ایک مفسر عمیق نظروں سے اللہ رب العالمین کا کلام اٹھا کے الحمد سے لے کر والناس تک تلاوت کرتا ہے، ایک ایک آیہ کریمہ دلالت کرتی چلی جاتی ہے، ایک ایک آیہ کریمہ شہادت دیتی چلی جاتی ہے، ایک ایک آیہ کریمہ گواہی دیتی چلی جاتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کو تاجدار ختم نبوت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. کہہ دیجیے بلا سبحان اللہ.
اور سمیع وقار ایک ایک آیت کریمہ دلالت کرتی ہے 100 سے زیادہ احادیث صراحتاً اور 200 سے زیادہ احادیث 100 سے زیادہ آیات طیبات صراحتاً اور 200 سے زیادہ احادیث طیبات وہ دلالت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاجدار بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ میں صرف ایک آیت کریمہ پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر جناب والا 3 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 81 میں فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہ زمانہ یاد کیجئے جب اللہ رب العالمین نے عہد لیا، جب اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا، جب اللہ رب العالمین نے میثاق لیا 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء مرسلین سے رب ذوالجلال نے میثاق لیا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اللہ رب العالمین نے میثاق لیا میں جب تم کو نبوت دوں، جب تم کو حکمت دوں، جب نبوت تم کو دے چکوں، حقیقت تم کو جناب والا رسالت دے دوں، حکمت دے دوں، تمہارا زمانہ جب بیت جائے نا پھر عظمتوں والا، پھر شانوں والا، پھر رفعتوں والا، پھر درجات والا، پھر کمالات والا میرا ماہی آئے گا، میرا مطلوب آئے گا، میرا مقصود آئے گا۔ جب وہ آ جائے گا مصدق لما معکم، جو کچھ تم لے کے آئے گئے اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب جناب والا وہ آ جائیں تم نے سب نے مل کے ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی جناب والا مدد بھی کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جمہور مفسرین بالخصوص جناب والا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ نے جناب والا در منصور تفسیر در منصور میں اس آیت کریمہ کے تحت حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے حدیث پاک نقل کی ہے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں جب ہر نبی کا زمانہ آیا نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ تک ہر نبی جب آتا تھا رب ذوالجلال اس نبی سے یہ میثاق لیتا تھا، وہ نبی اپنی امت سے یہ میثاق لیتا تھا۔ وہ میثاق کیا ہوتا تھا؟ وہ عہد کیا ہوتا تھا؟ وہ وعدہ کیا ہوتا تھا؟ وہ میثاق یہی ہوتا تھا جو جناب والا عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین سے لیا تھا۔ پھر انفرادی طور پہ ہر نبی کے زمانے میں رب ذوالجلال نے ان سے یہ میثاق لیا جب تمہارے زمانے میں میرا ماہی آ جائے، میرا محبوب آ جائے، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ثم جاءکم رسول کے لفظ یہ دلالت کرتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں میرے کملی والے آقا سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و مرسلین آئے۔ رب ذوالجلال نے حکمت بھی عطا کی، رب ذوالجلال نے جناب والا نبوت بھی عطا کی، رب ذوالجلال نے جناب والا ان کو جناب والا کتابیں بھی عطا کی۔ سب جب آ چکے آخر میں رب ذوالجلال نے ساری شانیں دے کر، سارے رتبے دے کر، سارے درجات، سارے کمالات دے کر اپنے ماہی کو بھیج دیا، اپنے دلبر کو بھیج دیا تاکہ جب میرا ماہی آ جائے نبوت کا دروازہ بند ہو جائے، رسالت کا دروازہ بند ہو جائے، میرے محبوب کے بعد نہ نبوت کی ضرورت رہے گی، نہ رسالت کی ضرورت رہے گی۔ ہر نبی آتا تھا ان کی
نبوت جناب والا زمان میں بھی مقید ہوتی تھی، مکان میں بھی مقید ہوتی تھی، اقوام میں بھی مقید ہوتی تھی۔ جب میرا محبوب آ جائے زمان سے بھی بالا تر، مکان سے بھی بالا تر، اقوام سے بھی بالا تر، میرا محبوب جب آ جائے گا، عرشی بھی جناب عرشیوں والوں کے لیے بھی نبی بن کے، فرشیوں والوں کے لیے بھی نبی بن کے، شرف والوں کے لیے بھی نبی بن کے، غرب والوں کے لیے بھی نبی بن کے، المختصر یہ تخت الثری سے لے کے عرش اولا تک میں اپنے محبوب کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجوں گا۔ ساری کائنات کا بولی کیا بنا کر بھیجوں گا؟ نبی بنا کر بھیجوں گا۔ اس آیت کریمہ کی تحت ایک اور حدیث پاک اسی پہ جناب والا اختتام کر رہا ہوں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن ثابت فرماتے ہیں، جس کو جناب والا امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اسی آیت کریمہ کی تحت ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ثابت کہتے ہیں ایک شخص جو اہل کتاب میں سے تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آ گیا اور ایک پیج دیتا ہے، ایک ورق دیتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں چند چیزیں تورات سے نکال کے لایا ہوں۔ چند چیزیں بولیے کس سے نکال کے لایا ہوں؟ تورات سے نکال کے لایا ہوں حضور، یہ اپنے لیے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب نے چیزیں بولی جو تورات میں سے تھی، وہ چیزیں لے کر میرے کملی والے آقا کے پاس آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شخص نے مجھے تورات سے وہ چیزیں نکال کے دی ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے جب دیکھا نا عمر آیا ہے تورات سے چند چیزیں نکلوا کے لایا ہے، میرے کملی والے آقا کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے جناب والا، آپ خفا ہو گئے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات سے نکال کے لائے ہو۔ جب رنگ متغیر ہوا نا تاجدار عدالت حضرت عمر بن خطاب سمجھ جاتے ہیں حضور خفا ہو گئے ہیں، حضور ناراض ہو گئے ہیں۔ پھر حضور کو راضی کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، رب ذوالجلال کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہو گئے۔ جب میرے کملی والے آقا نے عمر کی زبان سے یہ سنا نا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، ہم دین کے جناب والا اسلام دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، آپ کی نبوت پر راضی ہیں، میرے کملی والے آقا کا غصہ اتر گیا۔ جب غصہ اترانا اگلا جو جملہ میرے کملی والے آقا نے بولا نا وہ سر کے کانوں سے نہیں، وہ جناب والا دل کے کانوں سے سننے والا ہے، وہ تن کے کانوں سے نہیں، وہ من کے کانوں سے سننے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر یاد رکھو اگر میرے جیتے جی موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے تم ان کو اپنا نبی مانو گے گمراہ ہو جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں تم ان کو اپنا نبی مانو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر میرے کملی والے آقا نے فرمایا تمام تر امتوں میں سے تم بطور امت میرے حصے میں آئے ہو، میں سارے نبیوں میں سے بطور نبی تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم میرے امتی ہو، میں تمہارا نبی ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ سبق یہ دینا چاہتا ہوں اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی بن کے آ جائے ان کی نبوت کا اقرار بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جناب والا 30 کذاب وہ مسلمہ کذاب کی صورت میں ہو، وہ اسود انسی کی صورت میں ہو، وہ یوسف کذاب کی صورت میں ہو، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہو، امت رد کر دے گی، امت کہے گی یہ کذاب تو ہو سکتا ہے، یہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، یہ دجال تو ہو سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی جناب والا قادیانی ان کو برگلانے کی کوشش کرے گا آگے سے یہ جواب دیں گے تو ہمیں کہتا ہے فلاں بدبخت نبی ہے، سن ہمارا عقیدہ کیا ہے، وہ نبیوں میں نبی ایسے
نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب